حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش و ایمانی سے آج 1400 سال بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب زیرہ قبیلے سے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص تھا، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئی؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے ہی نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے ہی والی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لی، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھلوایا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمسیر نے دروازہ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو انہوں نے اپنی بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے، زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس طرح ایک تماچا مارا کہ خون بہنے لگا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بہہ جانے سے بھی شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اسے ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری تک ہی پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکل کر آئے اور کہنے لگے اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کی رحمت تھی۔